فرما رہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے محبوب کائنات والوں کو کہہ دو، ان کو سمجھا دو، قل یا ایھا الناس، ایک کائنات کے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم ساروں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ چاہے عرب میں رہنے والے ہو، چاہے عجم میں رہنے والے ہو، چاہے امریکہ میں رہنے والے ہو، چاہے روس میں رہنے والے ہو، چاہے انڈیا میں رہنے والے ہو، چاہے پاکستان میں رہنے والے ہو، چاہے عرب ممالک میں رہنے والے ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کونے میں رہنے والے ہو، چھوٹے بڑے ملک میں رہنے والے ہو، میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، ساروں کے پاس۔ کیا پیغام لے کر آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین پر بھی بادشاہی اللہ کی ہے تو آسمان پر بھی بادشاہی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی ایسا طاقت والا نہیں ہے، ساری طاقتیں اللہ کی ہے۔ عرب میں بھی بادشاہی اللہ کی ہے، عجم میں بھی بادشاہی اللہ کی ہے، امریکہ، روس، چین، دنیا کے ہر کونے میں بادشاہی اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی طاقت والا نہیں ہے، اس کائنات میں زور کو چلائے، مظلوم پر ظلم کرے، بے فائدہ خون بہائے زمین پر، عدل کا سسٹم درہم برہم کرے اور قتل عام بنا دے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ عادل بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی ہے زمین پر بھی آسمان پر بھی، وہ کبھی بھی نہیں برداشت کرے گا کہ تم زمین پر ظلم اور ستم کرو اور ناحق خون بہاؤ۔ خبردار ہو جاؤ، تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ تمہارے اوپر بھی موت آئے گا، تم بھی آؤ گے۔ خبردار ہو جا میرے زمین پر، میں عدل انصاف چاہتا ہوں، میرا رسول تم ان کو پیغام یہ پہنچا دو۔ رسول کی مینز ہے یعنی پیغام لے کر کائنات پر ان کو پہنچائے، اللہ کا اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کی طاقت قوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اللہ کے خطے سے کہیں نکل نہیں جاؤ گے، بھاگ نہیں جاؤ گے، جانا تو تجھے ہر حال میں اللہ کے پاس، موت تو تیرے اوپر آنا ہی آنا ہے۔ کوئی بھی بندہ موت سے خود کو بچا نہیں پائے گا، نہ تم دنیا میں خود کو بچاؤ گے، نہ کسی اور کو بچا پاؤ گے، تجھے کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتیں لا الہ الا ہوا، ساری طاقتیں اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی طاغوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سرزمین پر جو ظلم و ستم کرے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کلمے کا مقصد عدل و انصاف ہے، اس کلمے کا مطلب ظلم کو ختم کرنا ہے، اس کلمے کا مقصد کائنات میں سکون کو پھیلانا ہے، اس کلمے کا مقصد لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، لوگوں میں محبتیں پیدا کرنی ہے۔ ہر بے حیائی کو یہ کلمہ ختم کرتا،
کیونکہ جب تک اللہ کی طاقت کو نہیں مانیں گے تو دنیا میں کیوں نہیں ظلم کریں گے؟ اللہ کی طاقت کو مانیں گے، کیونکہ اس دنیا میں کسی کی طاقت کو مانتے ہیں تو اس کے آگے سلنڈر ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا طاقت والا تو اللہ ہے۔ افسوس جب طاقت اللہ کی نہیں مان رہے اور زمین میں ناحق فساد پھیلائے بیٹھے ہوئے، رشوت سر عام کر کے بیٹھے ہوئے، بے حیائی سر عام کر کے بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی کا یہ دعوت نہیں تھی میرے بھائیوں کہ اللہ کے طرف سے یہ دعوت ہو کہ تم جو چاہے کرو، نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کا محبوب اس سرزمین پر امن لے کر آیا، اس سرزمین پر ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا، اس سرزمین پر عدل کو قائم کرنے کے لیے آیا، اس سرزمین کو رشوت کو ختم کرنے کے لیے آیا، اس سرزمین کو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آیا، اس سرزمین پر ہر ظالم کو سبق سکھانے کے لیے آیا، ہر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر ہماری اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو اس کلمے کو سمجھیں، اس کلمے کی لاج رکھیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي، پھر ایمان لے کر آؤ، مان لو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، جو نبی بنا کر تیرے اوپر بھیجا گیا ہے، اس رسول کا کہا مانو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سے بچ نہیں جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے کس کونے میں بھی ہوگے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ کی طاقت پاور ہے بھلوائے، اللہ کی طاقت بڑی، تمام بڑی طاقت ہے، اس کے طاقت سے دنیا